بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کلاس کا دوسرا دن ہے، تو آج انشاءاللہ سبق کا آغاز کریں گے، افتتاح کریں گے۔ آج صرف ایک ہی انشاءاللہ سبق ہوگا، وہ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے، اور دوسرے جو پیریڈ ہیں وہ شیخ ریحان صاحب پڑھائیں گے۔ وہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی کلاس 5:15 بجے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تو آج قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے اور قرآن ترجمہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو طلبہ موجود ہیں اور جو آن لائن ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک کاپی اپنے ساتھ لائیں، کل سے ایک کاپی لائیں، اور آن لائن والے بھی جو ہیں سن رہے ہوں تو وہ بھی آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھیں، جس پر روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ جو ہے ایک ایک لفظ الگ الگ ترجمہ لکھیں۔ جب آپ ایک ایک لفظ الگ الگ ترجمہ لکھیں گے تو جب آپ 4-5 پارے یا کچھ صورتوں کا ترجمہ لکھیں گے تو طریقہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ترجمہ پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے اور کیسے ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ تو بہت سارے الفاظ جو ہوتے ہیں، جو حروف ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید میں جو ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، جب آپ بار بار ان کا ترجمہ لکھیں گے تو وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے، وہ پھر بھولتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ لکھیں گے نہیں تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے ایک بندہ خطبہ سنتا ہے، بیان سننے کے بعد جب وہ بیان سن کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ تو کلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پڑھے تو وہ اس کو یاد رکھے۔ تو اس لیے اس کلاس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، ایک پین ہونا چاہیے، قلم ہونا چاہیے، جس کے ساتھ آپ خاص طور پر ترجمے کی الگ سے کاپی بنائیں، جس میں آپ صرف 2 لائنیں کھینچ کر ایک جگہ الفاظ اور معانی کے نام سے جو ہے ہر صفحے پر لکیریں کھینچ کر وہاں الفاظ بھی لکھیں۔ عربی جو الفاظ ہیں، جو قرآن مجید کے آیات کے الفاظ ہیں، وہ آپ ایک ایک کر کے لکھیں، اور جو ان کا ترجمہ ہے، ترجمہ یہاں کلاس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جب ترجمہ چلے گا، کلاس چلے گی، تو جب استاد ترجمہ پڑھا رہا ہوگا تو وہ ایک ایک لفظ کا آپ کو معانی بتائے گا اور وہ آپ ان کے سامنے لکھتے رہنا۔ باقی جو عربی عبارتیں، جو الفاظ ہیں، آیت 1-2 آیت روزانہ آپ ایک ایک الگ الگ لفظ ہر لائن پر لکھ کر لے کر آئیں۔ تو یہ طریقہ کار بہتر رہے گا قرآن مجید کے ترجمے کے لیے۔ اور انشاءاللہ ایک تو ترجمے کے حوالے سے بات تھی، دوسری یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں، ایک تو قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اور یہ ایک ابواب الصرف کے نام سے کتاب ہے۔ اس کے اندر سیغے ہوتے ہیں جن سیغوں کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو سب جو ہے عربی کے جو کلمات ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلمہ ہوتا ہے فعل۔ فعل کی جو گردانیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہوتی ہیں، جو گردانیں کرتے ہیں، اور جو ایک لفظ سے کتنے سیغے نکلتے ہیں، ایک جو کلمہ ہے، جو فعل ہے، اس کے کتنے سیغے ہوتے ہیں، ماضی کے کتنے سیغے ہوتے ہیں، مضارع کے کتنے سیغے ہوتے ہیں، تو تقریباً اس کے اندر پورے ابواب قائم کر کے سیغے جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کو جو ہے انشاءاللہ یہ بھی یاد کرنی ہوگی، تو اس کا بھی سبق آج ہم آپ کو دے دیں گے، یہ کتاب بھی آپ کے حوالے کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک میرا پیریڈ ہوگا، اور دوسرا علم النحو کی جو کتاب ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میرا ہی پیریڈ ہوگا۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور معانی الفاظ کے اور ترجمہ تفسیر، یہ بھی پیریڈ ہے میرا۔ 3 پیریڈ یہ ہو گئے۔ ایک مہر نبوت، نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کتاب ہے۔ یہ 4 کتابیں انشاءاللہ میں پڑھایا کروں گا، اور جو 4 کتابیں ہیں اس کے علاوہ وہ شیخ ریحان احمد حفظہ اللہ جو انصاری موجود ہیں، کل آئے تھے، ہماری کلاس میں بھی تھے، تو انشاءاللہ وہ 4 پیریڈ وہ پڑھائیں گے، جن کے اندر عمدۃ الاحکام حدیث کی کتاب ہے، اور علم الصرف یہ بھی گرامر کے حوالے سے علم ہے یہ ہے، اور عمدۃ الاحکام 2 ہو گئی، اور تیسری جو ہے اقرا کتاب ہے، جس کے اندر عربی لغت ہے، عربی لغت کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے حافظ ریحان صاحب آپ کو پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے
یہ کام جاری رہے گا، یہ کلاسیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ دعا گو ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ تو یہ جو آن لائن کلاس چل رہی ہے، ان ساتھیوں سے اور ان طالبات سے، میری بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ جو آن لائن کی کلاس ہے، آپ کلاس مکمل ابھی اگر نہیں سن سکتی یا نہیں سن سکتے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم گروپ کے اندر، جو ہم نے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے، اس گروپ میں ہم لنک بھی بھیجتے ہیں کلاس کی۔ آپ بعد میں فیس بک سے سن بھی سکتے ہیں، رات کو بھی سن سکتے ہیں، صبح بھی سن سکتے ہیں، کل پورا دن آپ کے پاس ہے۔ یہ جو سبق کا ٹائم ہے، اس سے پہلے آپ نے سبق کو سننا ہے، کلاس سے پہلے سننا ہے، اور اس کے بعد 5 ہم آج رات تک سوال بھیج دیں گے گروپ کے اندر۔ 5 سوال جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے متعلق 5 سوال ہوگا کل کلاس سے پہلے۔ وہ 5 سوال کے جواب آن لائن والے بھی دیں گے واٹس ایپ گروپ میں، اور جو آن سائٹ جو ہمارے سامنے ابھی طلبہ اکرام موجود ہیں وہ 5 سوال یاد کر کے آئیں گی سبق میں سے 5 سوال، کیونکہ ایک سے سبق سننا اس میں ٹائم کافی لگ جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے جو 5 سوالات دیے جائیں گے ان کے لیے بھی ہیں اور ان کے لیے بھی ہیں، یہ یہاں پر ان طلباء سے پوچھے جائیں گے اور وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کلاس کی وہ تیاری کر کے آئیں گے، سبق دہرا کر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی یاد ہوں گے وہ 5 سوالات۔ تو قرآن مجید کی ابتدا تو ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، لیکن ہم جو ہے ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آخر سے پڑھیں گے سورۃ الناس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے طلباء اکرام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل نہیں کیا ہوتا، تو کم از کم ان کے جو پچھلے جو پارے ہوتے ہیں وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی ایسے بچے ہیں جنہوں نے اما پارہ پڑھا ہے یا اس سے آگے 2-3 پارے پڑھے ہیں، مکمل نہیں کیا، تو اس لیے ہماری یہی جو ہے انشاءاللہ ترتیب ہوگی کہ سورۃ الناس سے ہم ترجمہ شروع کریں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام شروع کیا، اور آج انشاءاللہ اسی کے نام سے ہم جو ہے کلاس شروع کرتے ہیں۔ اذان ہو جائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورۃ الناس کیونکہ پہلی آخر سے صورت ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے ان جو قل ہیں، 3 قل یا 4 قل آپ کہہ لیں، ان کے فضائل بھی نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر بہت زیادہ ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر۔ تو ان فضائل پر ہم جو ہے 4-5 احادیث آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے مشترکہ فضائل بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، اور علیحدہ فضائل بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہے جن کی مثل میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، یہ 2 صورتیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے ابن عابس جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ بچاؤ کا ذریعہ جس سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے اللہ کے رسول۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں صورتوں کا ذکر کیا، اور وہ کون سی ہے؟ دونوں یہی صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ان کو کہتے ہیں معوذتین، معوذتین دونوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، نظر بد سے بھی سمجھے پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں آگے کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، کون سی؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں ان کی تلاوت کرنا شروع کر دی، باقی سارے جو ہے دعائیں وغیرہ چھوڑ دی، باقی سارے جو طریقے آپ پہلے دعائیں کرتے تھے وہ چھوڑ دی، یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے فضائل اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سورۃ اخلاص کا بھی اضافہ کرتے تھے نمازوں کے بعد، مغرب اور فجر میں 3 مرتبہ، اور جو باقی نمازیں ہیں ان کے اندر 1 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے بعد ایک اہم ترین اس حوالے سے جو فضیلت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جبریل امین یہی 2 صورتیں لے کر آئے، یہی 2 صورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق لے کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ جیسے جسم جو ہے میرا باندھا ہوا ہو، یعنی تکلیف محسوس کرتے، بھاری پر محسوس کرتے تھے۔ تو جبریل امین وحی لے کر آئے کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، یہ جادو فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ کیا تھا اس جادو کے اندر؟ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں باندھی گئی تھی۔ یہ جو کنگھی ہوتی ہے، کنگھی کے جو دندانے ہوتے ہیں جن سے ہم بال بناتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے کیا کیا گیا تھا؟ ان کے اندر گرہیں ڈال کر تانت کے ذریعے 11 گرہیں لگا دی گئی تھی، اور اس طرح جادو کیا گیا تھا۔ اور ایک دوسری چیز تھی جو موم کی بنی ہوئی پتلا ایک تھا موم کا بنا ہوا، اس کے اندر بھی 11 سوئیاں لگا دی گئی تھی، 11 سوئیاں لگا دی گئی تھی اس کے اندر۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطرناک جادو کیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ختم کیا یہ جادو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو ان کے ذریعے کیسے ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی پڑھتے آپ ایک آیت پڑھتے، یہ 11 آیتیں دونوں صورتوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی اور موم سے سوئی نکل جاتی۔ اسی طرح آپ نے جب 11 صورتیں مکمل کی تو یہ جو جادو تھا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ جکڑا ہوا جس طرح آزاد ہو جاتا ہے، بیڑیاں اس کی اتار دی جاتی ہے یا اس کو جو ہے جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے، میں ایسے محسوس کر رہا ہوں، یعنی جسم بالکل ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے لیے بھی یہ 2 صورتیں نازل کی۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے ان 2 صورتوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جادو کا توڑ بھی ان کے ذریعے سے بتلایا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی بھی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں دم کیا کرتی تھی ان کے ذریعے۔ آپ خود بھی سونے سے پہلے یہ جو ہے 3 کل پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیر دیتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو آج ہم صرف 1 سے 3 آیات ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر آگے سے جو کل سبق ہوگا انشاءاللہ وہ کل سے شروع کریں گے۔ تو سورۃ الناس ہم اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ذہن نشی ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، کہ جب بھی قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں، شیطان سے، شیطان کی پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔
تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، سورت شروع ہو رہی ہو یا درمیان سے پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور سورت اگر شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، درمیان میں پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ ضروری ہے، بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ ضروری نہیں ہے، جب سورت شروع ہو تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر سورۃ الناس کے اندر پہلا لفظ کیا ہے؟ قل۔ قل یہ امر کا صیغہ ہے، انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے علم الصرف اور جب آپ پڑھیں گے ابواب الصرف تو آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر ہم آپ کی انشاءاللہ ضرور رہنمائی کریں گے کہ قل جو ہے امر کا صیغہ ہے۔ کسی کو اگر کہا جائے آپ کہو تو اس کو کہا جاتا ہے قل، آپ کہو، آپ بولو، آپ کہو، اس کو کہا جاتا ہے قل۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قل فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے نبی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب سے، انسانوں کے رب سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ رب پالن ہار کو کہتے ہیں، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر بچپنا ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جو بھی ہدایات فطری طور پر انسان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ اس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان کو فطرت کے اندر وہ چیزیں ڈال دی کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس نے کیسے رہنا ہے، باہر دنیا میں بھی اس نے کیسے رہنا ہے، آخر عمر میں بھی اس نے کیسے رہنا ہے۔ تو رب کی حقیقت یہ ہے، رب اس مالک کو کہتے ہیں جو مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہر وقت انسان کی تدبیر کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو حقیقت میں رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الناس، انسانوں کے رب کے ذریعے یا رب کے ساتھ، رب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ مالک الناس، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، الناس انسانوں کا بادشاہ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس سے؟ پہلے جملے کے اندر، پہلی آیت کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے رب سے۔ دوسرے آیت کے اندر کیا ہے؟ کہ انسانوں کے بادشاہ سے۔ اور تیسری آیت کے اندر کیا ہے؟ الہ الناس، انسانوں کے معبود سے۔ اب یہ تینوں آیتیں جو ہے پناہ طلب کرنے والی اور اللہ سے دعا کی آیات ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ آگے کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اگلا جو آیت ہے اور اگلا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی ہے۔ تو یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ان کے اندر کیا تھا؟ پہلا رب الناس، انسانوں کے رب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پناہ طلب کیجئے۔ کس سے؟ آپ کہیے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے مالک سے، اور انسانوں کے الہ سے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ معبود ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، کہ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی پناہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پناہ طلب کی جا رہی ہے، یہ پناہ کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ اس طرح دعا کر کے بندہ کوئی حاضر نہ ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی اللہ ہو، وہ حاضر نہ ہو، بندہ اس کا نام لے کر اس سے پناہ طلب کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یا نبی سے پناہ طلب کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو پناہ جب بھی طلب کرنی تو کس سے؟ اللہ کی ذات سے۔ یہاں صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مختصر سبق تھا ترجمہ کی کلاس کا۔ تو انشاءاللہ آپ جو بچے موجود ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ سبق کل یاد کر کے آئیں، اور ساتھ میں جو ہے ایک ایک الفاظ کے معانی یاد کریں۔ آپ کے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے پاس ترجمے والا قرآن ہوگا گھر میں، اس کو آپ دیکھیں، ایک ایک لفظ جو ہے دیکھ کر آپ اس کو یاد کر کے آئیں۔ یہاں پر آ کر کل جو ہے قرآن بھی ساتھ لے آئیں، مسجد کے اندر بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، آپ کو انشاءاللہ قرآن دیں گے جو آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کو دیکھ کر ترجمہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ سمجھے کہ آپ درس سن رہے ہیں، آپ سبق نہیں پڑھ رہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو، مصحف نہ ہو، تو سمجھو سبق نہیں ہو رہا، یہ درس ہو رہا ہے۔ تو آپ تو کلاس میں ہیں تو آپ نے انشاءاللہ ساتھ میں قرآن بھی رکھنا ہے، اور ایک ایک آیت پر غور سے لفظ لفظ سن کر وہ لکھنا بھی ہے کل رجسٹر میں، اور وہ یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سبق ہے آج کا، وہ سبق ہے
ابواب الصرف کا، ابواب الصرف یہ کتاب ہے، یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اس پر مہر لگی ہوئی ہے، اکیڈمی کی مہر لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ کتاب آپ کو عارضی دی جائے گی جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ واپسی ادارے کو کی جائے گی، یہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ جن بھائیوں کے پاس واٹس ایپ ہے، گروپ ہیں یا واٹس ایپ ہے چلاتے ہیں گھر میں، ان کے والد کا ہے یا ان کی سرپرست کا ہے یا ان کا اپنا موبائل ہے، تو اس میں ہم یہ کتابیں بھیج دیں گے PDF کی شکل میں. یہ جو آپ کے سبق کی کتابیں وہ بھیج دیں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے بھی آپ جو ہے واٹس ایپ کھول کے وہ کتابیں کھول کر گھر میں سبق کی تیاری کریں، پڑھیں. اور اگر آپ خریدنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے ذاتی خریدنا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، خرید سکتے ہیں آپ بتائیں ہمیں، انشاءاللہ آپ کو منگوا کر دیں گے، کیونکہ ذاتی اگر خریدی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ میری یہ عادت تھی، میں نے آپ کو کل کتابیں دکھائی تھی، جتنی بھی کتابیں تھی حدیث کی تھی یا کوئی بھی کتاب جو میں نے پڑھی مدرسے میں، وہ ساری میں نے اپنی خریدی. ہر سال جو 5-6 کتابیں پڑھنی ہوتی تھی یا 7-8 پڑھنی ہوتی تھی وہ خرید کر لاتا تھا، اور ساتھ میں کاپی بھی ہوتی تھی. تو الحمدللہ اسی طرح ہم نے مکمل 8 سال کیے. تو آپ بھی جتنی انشاءاللہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو علم عطا کرے گا. تو یہ کتاب یا فتاح کے نام سے، اللہ کے نام فتاح سے ابتدا ہو رہی اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین. یہ خطبہ اس کتاب کا میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، جو اس پر خطبہ لکھا ہوا ہے. اب باب جو سب سے پہلا ہے وہ فعل یفعل باب ہے. باب کا جو ہے عنوان بھی موجود ہے اور اس باب کو یاد بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد جو باب میں جو سبق ہے پہلا وہ الضرب. ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. اب یہ ایک صیغہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ جو ہے مصدر ہے الضرب. اس مصدر سے جو ہے افعال بنتے ہیں، ماضی کے صیغے بھی بنیں گے، مضارع بھی بنیں گے، امر کے بھی بنیں گے، نہی کے بھی بنیں گے، اور باقی اور بھی بہت سارے تاکید کے صیغے اس ایک لفظ سے بنیں گے، اس ایک کلمہ سے. جو کلمہ کون سا ہے؟ الضرب. ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا. فعل ثلاثی مجرد کی جو ہے نا، آپ نے اس کتاب کے اندر آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھیں، اس کا معنی یاد کریں، نہیں، بلکہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی الفاظ ہیں ان کو آپ نے رٹا لگا کر یاد کرنا ہے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ابواب سارے اگر آپ نے یاد کر لیے تو عربی کے جو قواعد ہیں اور عربی کے جو طریقہ کار ہیں، جو افعال ہیں، ان پر آپ کو عبور حاصل ہوگا کہ عربی کے افعال اس طرح ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آج جو سبق ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ضرب یہ فعل کا صیغہ ہے، ضرب کا فعل ماضی ہے، ضرب فعل ماضی ہے. یضرب فعل مضارع کہلایا جاتا ہے، جس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں. یضرب میں حال اور مستقبل کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ضربن ہے، ضربن کا معنی مصدر ہے، مصدر ہے جس سے یہ ضرب اور یضرب نکلا ہے. اور اس کے بعد ضارب ہے، ضارب جو ہے فاعل کا صیغہ ہے. تو اب یہ جو ہے نا آپ نے انشاءاللہ صرف اتنا یاد کرنا ہے، ضرب یضرب ضربن فہو ضارب. یہ آپ نے جو ہے انشاءاللہ یاد کرنے ہیں. 4 الفاظ ہیں اس کے اندر، 4 کلمات ہیں. یہ 4 کلمات آپ نے ضرور کل سنانا ہے. کون سے 4 کلمات ہیں؟ ضرب یضرب ضربن فہو ضارب. یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. اس طرح جیسے ایک بچہ حفظ کرتا ہے، حفظ والا بچہ جس طرح حفظ کی کلاس سناتا ہے، سبق سناتا ہے، آپ نے بھی اسی طرح بالکل یاد رکھنا ہے. ہم نے الحمدللہ اس کو یاد کیا ہوا ہے. آج اگر آپ کوئی بھی ہمیں کہیں گے تو انشاءاللہ ہم سنا سکتے ہیں. یہ جو پھر پوری زندگی نہیں بھولتے. اگر صحیح طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لیا، آگے بھی ابواب بہت سارے ہیں، تو آپ اچھے طریقے سے اگر اس کو ایک کو بھی یاد کر لیں گے تو ترتیب کا طریقہ کار آپ کو آ جائے گا. پھر آپ کے لیے کوئی جیسے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. یہ باب ہے ثلاثی مجرد، یعنی وہ باب ہے جس کے اندر 3 حرف ہیں. یہ فعل کا وہ باب ہے جس کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، 3 حرف والے جس کے اندر کلمات ہوتے ہیں. تو آگے 4 حرف والے بھی آئیں گے، 5 حرف والے بھی آئیں گے، 6 حرف والے بھی آئیں گے. لیکن یہ ضرب جس کے صرف 3 ہیں، ضاد را با،
یہ 3 حروف اس کے اندر ہے، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے، کل ایک ایک نے یہ سبق بھی سنانا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنی سبق کی اور کلاس کی اختتام سے قبل جو ہے مہر نبوت کا تھوڑا سا تعارف کروا لیتے ہیں۔ یہ مہر نبوت ہے، یہ بھی ہمارے سبق کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر جو عنوان قائم کیے گئے ہیں اس کے اندر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے قومے قبیلے کے حالات، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اخلاق مبارک، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور چند دعائیں، یہ مہر نبوت کتاب کے اندر موجود ہے، جو انشاءاللہ بہت ہی ضروری کتاب ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے کتاب۔ اس کے علاوہ علم النحو ہے، جس کا سبق آج نہیں انشاءاللہ کل وہ سبق ہم پڑھیں گے۔ تو اگلی کلاس جب قاری صاحب تشریف لائیں گے شروع ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔